جی ہم نے پچھلے سبق میں نسخ کی بات پڑھی تھی۔ آج کا سبق ہے تعارض اور ترجیح۔ تعارض کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات دو دلیلیں وہ آپس میں مخالف محسوس ہوتی ہیں، ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، دونوں کا مفہوم جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف نظر آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب دو حدیثیں آپس میں مخالف نظر آئیں تو پھر کیا کیا جائے؟ کیونکہ ایک بات تو واضح ہے کہ جو دو صحیح جو ہے وہ دلائل نہ شرعی، وہ قرآن کی آیات ہوں یا وہ احادیث ہوں، آپس میں ان کا تعارض نہیں ہے، وہ آپس میں ٹکرا نہیں سکتی، چونکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ حدیث بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے، اور اللہ کی بات میں تعارض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ قرآن ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا، آپس میں باتیں ٹکرا جاتی۔ تو قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کے ساتھ مخالف نہیں ہے، اور کوئی حدیث دوسری حدیث کے یا قرآن کی کوئی آیت حدیث کے اور حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کہیں ایسی صورت نظر آتی ہے تو وہ ظاہری طور پہ ہوگی جو ہمیں یوں لگ رہا ہے، ورنہ حقیقی طور پہ وہ تعارض، وہ ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ تو اگر اس طرح بظاہر کوئی دو دلائل ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آئیں، میں نے کہا وہ دو احادیث ہوں یا وہ قرآن کی آیات ہوں، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ تطبیق کہتے ہیں اس کو، کہ ان کا ایسا مفہوم بیان کرنا کہ دونوں کا وہ تعارض ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں تطبیق۔ تو سب سے پہلے تطبیق دی جاتی ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، کوئی ایسی صورت نظر نہ آتی ہو، تو دیکھا جاتا ہے نسخ، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، کہ یہ دیکھا جائے کہ ایک حکم ناسخ ہے اور دوسرا منسوخ ہے، ایک پہلے کا ہے ایک بعد کا ہے، تو پہلے والے کو منسوخ کہیں گے، بعد والے کو ناسخ کہیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ نسخ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نسخ قطعی جو نص سے ثابت ہے نا، نسخ جس کو کہتے ہیں قطعی بھی کہہ لیتے ہیں، اور نص سے جو ثابت ہے وہ تو سب سے پہلے ہے، اگر وہ نسخ موجود ہے تو بس پھر کسی اور چیز کو دیکھا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ نسخ ظنی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اس میں اس کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ تو نسخ کی مثال یہ ہے، دیکھیں ایک مقام پہ قرآن مجید میں ہے والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ جو لوگ فوت ہو جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، تو ان کے لیے وصیت ہے 1 سال تک ان کو فائدہ دینا، یعنی ان کی عدت کیا ہے؟ 1 سال۔ اور دوسری آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ فوت ہو جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، دیکھیں وہی الفاظ ہیں، اوپر تھا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، 1 سال تک ان کو فائدہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہے یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہے وہ عدت گزارے۔ تو اوپر والی آیت تو اس میں 1 سال معلوم ہو رہا تھا، اس میں 4 ماہ 10 دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ پہلے والی جو آیت ہے 1 سال والی، وہ پہلے کا حکم ہے، اور یہ حکم اربعۃ اشہر والا بعد کا ہے، تو لہٰذا وہ سال والا حکم اب ختم، یہ حکم جو ہے یہ ناسخ کہلائے گا، یہ بعد والا حکم ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل ہے والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا،
یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، یہی آیت جو ہم نے پیچھے ذکر کی کہ خامند فوت ہو جائیں تو عورت کی عدت کیا ہے؟ 4 ماہ اور 10 دن. لیکن اگر وہ عورت حمل والی ہے تو قرآن کہتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہے. اب اوپر والی آیت کہتی تھی کہ جو بھی ہو عدت 4 ماہ 10 دن ہے. یہ آیت کہتی ہے کہ اگر حاملہ ہے تو جو بھی ہو عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، وہ مہینے بعد ہو جائے یا 9 مہینے بعد ہو. تو بظاہر دیکھیں دونوں آیات کا آپس میں تعارض ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری والی آیت ہے نا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ والی، وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، لہذا پہلا حکم جو ہے وہ اس کے حق میں ناسخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا. اس عورت کے لیے جو حاملہ ہے باقی کے لیے وہ رہا، جو حاملہ نہیں ہے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن، اور حاملہ کے لیے یہ منسوخ ہو گیا، اس کے لیے ہے وضع حمل. اور جو اس کو نسخ نہیں مانیں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں، وہ عموم ہے، اس سے تخصیص ہو رہی ہے کہ یہ اس کے لیے الگ حکم ہے، وہ عمومی حکم وہ ہے، وہ اس کو نسخ نہیں مانیں گے. تو ایک شکل تو یہ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ اگر دو دلائل آپس میں بظاہر ان کا تعارض ہو، ٹکراؤ ہو، شرعی دلائل، تو کیا کریں گے؟ ان میں ان کی ترتیب انہوں نے ذرا الٹ دی ہے. تطبیق پہلے تھی، انہوں نے پہلے بات کی ہے نسخ کی، ورنہ پہلے تطبیق آتی ہے. تو انہوں نے کہا جی پہلے کیا نسخ دیکھیں گے کہ ایک حکم پہلے کا ہے ایک بعد کا ہے، تو پہلے والے کو منسوخ کہہ دیں گے، وہ ختم ہو گیا، بعد والا ناسخ ہوگا، اس پہ عمل ہوگا. اگر یہ بھی کوئی علم نہیں ہوتا، ایک مجتہد دیکھتا ہے کہ اس طرح کا پتہ نہیں چل رہا، کا علم ہی نہیں ہے، تو دونوں دلیلیں بھی صحیح ہیں، تو پھر وہ دیکھے گا کہ ان میں سے جو زیادہ قوی ہے اس کو ترجیح دے دے گا، جو زیادہ قوی ہے اس کو ترجیح دے گا. اب ترجیح کے کئی پہلو ہیں، مثلا حکم دونوں قرآن میں ہے، لیکن ایک حکم جو ہے وہ نص سے ثابت ہے اور ایک ظاہر سے ہے. اور ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اگر نص اور ظاہر ٹکرا جائے، آپس میں ان کا تعارض ہو، تو پھر نص کو ظاہر پر ترجیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نص اور ظاہر کی تعریف پڑھی تھی. نص کیا ہوتا ہے؟ ما سیق الکلام لاجلہ، جس کے لیے بات جو ہے وہ لائی جائے، جس مقصد کے لیے. اور ظاہر بغیر کسی اور خارجی ذریعے کے معنی اس کا سمجھ آ رہا ہے، لیکن کلام اس لیے لائی نہیں گئی. ٹھیک ہے، وہ ظاہر تھا. جیسے ایک ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اب اس کے ظاہر سے کیا ثابت ہوا کہ وہ جو عورتیں حرام بیان کر دی ہیں نا، یہ حرام ہے. آگے کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ ساری تمہارے لیے حلال ہے. اب اس ظاہر سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جب ساری حلال ہے تو جتنے مرضی نکاح کرو، ان کے علاوہ جس سے مرضی اور جتنے مرضی نکاح کرو، یہ اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوا. لیکن وہ جو آیت دوسری تھی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ وہ رباع پہ آ کے رک گئے، 2 3 اور 4 تک، 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. احل لکم ما وراء ذالکم کے ظاہر کا تقاضا یہ تھا، دیکھیں نا اس میں کیا آیا کہ
پیچھے حرام رشتے بیان کیے کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ سارے حلال ہیں۔ اب اس کا بظاہر کیا لگتا ہے کہ وہ جتنے بھی ہوں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہا دیا حلال ہے، لیکن یہ دوسری آیت فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء بتائے گی کہ 4 سے زیادہ نہیں، یہ نص ہے کیونکہ اسی مقصد کے لیے آئی ہے کہ تعداد بیان کرنا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ نص نہیں ہے، وہ ظاہر ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو نص کو ترجیح ہوگی، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اگر نص اور مفسر اس کا تعارض آ جائے تو پھر مفسر کو ترجیح ہوگی نص سے بھی۔ اب اس پر انہوں نے یہ حدیث جو نقل کی ہے کہ المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ، حیض والی استحاضے والی عورت وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ اس کے ظاہر اس کے نص کیا ہے کہ یہ اسی لیے بات آئی ہے، یہ حکم بیان کرنا کہ استحاضے والی عورت ویسے پاک ہے، نماز پڑھے گی، ایک فرق ہے کہ یہ ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، بلکہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی۔ تو اس سے تو یہ سمجھاتا تھا کہ اگر وہ 2 نمازیں جمع بھی کر رہی ہے نا اکٹھی ایک ٹائم میں، تب بھی دونوں کے لیے الگ الگ وضو کرے، تو چونکہ حدیث میں لفظ کیا ہے تتوضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے جو ہے وہ وضو کرے گی۔ جبکہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں ہے کہ المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے، مطلب ہے کہ اگر وہ ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھ رہی تو چونکہ وہ ایک وقت ہے، ایک وضو کافی ہے۔ جیسے زور اثر جمع کر رہی ہے سفر میں، اگر پہلی حدیث کو دیکھتے وہ نص ہے کہ 2 نمازیں اس نے جمع کرنی ہے، پہلے ظہر پڑھے پھر جا کے دوبارہ وضو کر کے آئے اور اثر پڑھے۔ اور نیچے والی حدیث کو دیکھتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ زیادہ مفسر اس سے اتنی وضاحت آ گئی، بولی وقت کا لفظ اس نے مزید وضاحت کر دی، کیونکہ نص میں اتنی وضاحت آ جائے کہ اس میں طویل کی گنجائش نہ رہے تو یہ کیا بن جاتا ہے، یہ مفسر بن جاتا ہے۔ اور نص بالکل واضح ہو لیکن اس میں طویل کی گنجائش ہو، حکم واضح ہو اور اس میں پھر بھی طویل کی گنجائش ہو، یہ کہتا ہے نص کہلاتا ہے۔ کلام جس مقصد کے لیے وہ بات لائی گئی ہے، وہ مقصد، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں نص، لیکن اس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اس کی تعویل ہو سکے، اور مفسر میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو جب وقتی کل صلاۃ آ گیا تو اب وہ طویل کی گنجائش ختم ہو گئی، ورنہ لکل صلاۃ کا معنی یہ بنتا کہ چاہے 2 نمازیں اکٹھی بھی ہیں تب بھی دونوں کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہے۔ اب اس حدیث کی سند کیا ہے یہ اللہ عالم دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اصول فقہ کی کتاب یا فقہ کی کتابوں میں ذرا ایسے ہی چلتا ہے۔ اوپر والی تو بات صحیح ہے، یہ وقت والی بات ہے کہ اس میں یہ وقت کے لفظ جو ہیں یہ کس حدیث میں آئے ہیں۔ تو اس دوسری روایت نے لوقتی کل صلاۃ میں وہ معنی متعین کر دیا، اب وہ تعویل کی گنجائش نہیں رہی، کہ اس سے مراد ہے کہ ہر ایک وقت میں زیادہ نمازیں پڑھتی ہے تو پھر ایک وضو کافی ہے، پھر ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات، اسی میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر وہ محکم حکم ہے، یعنی اتنا واضح ہے حکم کہ اس میں تعویل کی بھی گنجائش نہیں، نسخ بھی نہیں، نسخ بھی ختم ہو گیا، نسخ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس محکم حکم کو وہ ظاہر کے خلاف آئے، نص کے خلاف آئے یا مفسر کے خلاف آئے تو محکم کو ترجیح دی جائے۔ وہی مثال دوبارہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ ہم نے پڑھا تھا، نص ہے اس میں کیا
کہ محرمات کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بلکہ یہ ظاہر بنے گا نا، محرمات کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ ظاہر ہے. اب اس کے مخالف آیا کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ رسول اللہ کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے. تو اب دیکھیں نا، یہ تعارض ہو گیا نا. احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جو بھی ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اس میں تو ازواج مطہرات بھی آگے تھی ما وراء میں، لیکن یہ جو حکم ہے نا یہ محکم ہے، کیونکہ اس میں بالکل واضح کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. اور آبادہ آگے لفظ آبادہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نسخ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے بتا دیا یہ حکم منسوخ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ساتھ آبادہ کی شرط ہے. تو اب یہ حکم بالکل واضح ہے جس میں کوئی اور گنجائش نہیں، تو اس کو ترجیح دیں گے. ہم کہیں گے احل لکم ما وراء ذالکم، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ ازواج مطہرات سے بعد میں نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف ایک حکم عبارت النص سے ثابت ہے اور دوسرا اشارت النص سے ثابت ہے، تو عبارت النص والے حکم کو ترجیح دی جائے گی اشارت النص پر، کیونکہ عبارت النص زیادہ قوی دلیل ہے اشارت النص کے مقابلے میں. مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ وہ مقتول میں قصاص لکھ دیا گیا ہے. قصاص کی بات ہے کہ جو کسی کو قتل کرے گا تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، یہ عبارت ہے، واضح بات ہے. اور اشارہ کی بات کریں تو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ کہتے ہیں جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اب دیکھیں اس آیت سے بظاہر کیا لگتا ہے؟ اشارہ کہ جب اس کی سزا آخرت میں بیان کر دی کہ اس کی جزا جہنم ہے، تو پھر دنیا میں تو کوئی سزا نہیں ہوگی. اشارہ اس سے نکلتا ہے نا یہ کہ سزا تو ایک ہی ہونی ہے نا، جب آخرت کی سزا بیان ہوگی تو پھر دنیا میں کوئی سزا نہیں. لیکن یہ اشارہ ہے اور وہ عبارت ہے کہ قصاص لکھ دیا گیا ہے، تو لہذا وہ جو حکم عبارت النص سے ثابت ہے اس کو اشارت النص پہ ترجیح دیں گے. اسی طرح جی یہ بات سمجھا گئی ہے یہ مثال جی؟ بیٹا اگر مثال یہ سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. جی استاد آگے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر ایک حکم جو ہے وہ اشارت النص سے ثابت ہے اور ایک ہے دلالت النص سے، ٹھیک ہے، تو وہ جو دلالت النص ہے نا اس سے اشارت النص کو ترجیح حاصل ہوگی. مثال کے طور پہ من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ جو کسی مومن کو خطأً قتل کرے تو اس میں رقبۃ مومنہ ایک گردن کی آزادی ہے. اب اس میں دلالت کی بات کریں کہ جب دلالت النص کیا ہوتی ہے کہ جو حکم بیان کیا گیا ہے نا
اور جو اس کے مقابلے میں بیان نہیں کیا گیا وہی علت وہی سبب اس میں بھی پایا جاتا ہو، یا بلکہ اس میں زیادہ پایا جاتا ہو، جس کو دلالت علوی کہتے ہیں۔ اب اگر اس پہلو پہ غور کریں کہ جس نے غلطی سے قتل کر دیا تو اس کے لیے بھی گردن آزاد کرنا ہے، تو جو جان بوجھ کے کرے اس میں تو علت زیادہ پائی جا رہی ہے نا، اس میں تو ہم کہیں گے بالاولا گردن آزاد کرنا ہوگا۔ دلالت النص یہ بنا کہ جب جان بوجھ کے نہ بھی قتل کرے، خطأن کرے، تو اس پر گردن کا آزاد کرنا ہے، تو جو آمدن کرے گا اس پر تو بالاولا یہ آزادی ہوگی۔ لیکن اشارت النص سے کیا ہوا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، وہی بات جو ہم نے پیچھے کی کہ جب اس میں اس کی سزا آخرت میں ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو پھر گردن کی آزادی یہ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس بات میں ٹھیک ہے کہ جو آمدن قتل کرے گا، قصاص کی بات تو پیچھے گزر چکی، تو ساتھ یہ نہیں کہیں گے کہ قصاص تو لے لیا ہے، ساتھ یہ گردن بھی آزاد کرے، چونکہ وہ اس حکم سے عبارت دلالت النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے، نہیں، چونکہ وہاں ہم پڑھ آئے کہ یہاں دلالت النص جو ہے جب اس کا ٹکراؤ اشارت النص سے ہوگا تو پھر اشارت النص کو ترجیح حاصل ہو۔ اسی طرح چھٹی بات ہے کہ جب ایک ہوتی ہے منطوق جس کو بولا گیا، اور ایک ہوتا ہے مفہوم مخالف، ٹھیک ہے، تو جب منطوق اور مفہوم مخالف آپس میں ٹکرائیں تو پھر منطوق کو ترجیح حاصل ہوگی۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو سود جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے دگنا تگنا نہ کھاؤ۔ مفہوم مخالف کیا نکلا کہ دگنا منع ہے، اگر وہ 1.5 گنا ہو تو پھر منع نہیں ہے۔ مفہوم مخالف یہ بنا نا کہ جب دگنا منع ہے تو جو دگنا نہ ہو وہ منع نہیں ہے، یہ مفہوم مخالف ہے۔ اور منطوق کیا ہے جس کو بولا گیا ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر تم توبہ کرو تمہارے لیے اصل مال ہے، اصل مال ہے، بس اصل مال سے زیادہ نہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ کیے جاؤ۔ تو ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم سے ثابت ہوا کہ 1% بھی زائد جائز نہیں ہے۔ اور پہلی آیت کا مفہوم مخالف یہ بن رہا تھا کہ دگنا تگنا منع ہے، اگر وہ دگنے سے کم ہو تو پھر منع نہیں ہے، جو کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا کر کے نہ کھاؤ، یعنی دگنا نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ تو یہ مفہوم مخالف ہے، لیکن مفہوم مخالف کمزور دلیل ہے، اس لیے جب اس کے مقابلے میں منطوق آ جائے گی جو واضح بیان کیا گیا ہے تو پھر اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تو یہ تو ہے ترجیح کے اصول، اور بھی ہیں لیکن یہ جو اصول فقہ سے متعلق تھے وہ یہ اصول اور ضابطے آ گئے کہ اگر دلائل دو ایک طرح کے آ رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے زیادہ جو قوی دلیل ہے اس کو ترجیح دیں گے، اور قوی کی یہ پہلو ہے سارے کہ اگر وہ نص ظاہر ان کا آپس میں تعارض ہے تو نص کو ترجیح حاصل ہوگی، نص اور مفسر کا تعارض ہے تو مفسر کو ترجیح ہوگی، اور مفسر اور محکم کا تعارض ہے تو محکم کو ترجیح حاصل ہوگی۔ پھر اگر دلالت کی بات ہے تو ہم نے پڑھ لیا کہ عبارت النص کو اشارت النص پہ ترجیح حاصل ہوگی، اور اشارت النص کو دلالت النص سے ترجیح حاصل ہوگی، اور اسی طرح دلالت النص کو وہ مفہوم مخالف پر ترجیح حاصل ہوگی۔ یہ ضابطے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جمع و توفیق اس نے بعد میں بیان کیا ہے، جو پہلے آتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ دونوں جو دلائل آپس میں جو ٹکرا رہے ہیں
تو کیا کرتے ہیں، ان کا ایسا مفہوم دیکھا جائے کہ دونوں پر ہی عمل ٹھیک ہو جائے، ان میں وہ اختلاف رہے ہی نہ۔ مثال کے طور پہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ ان طرح کا خیرہ للوصیہ، وصیت لکھنا ضروری ہے، کن کے لیے؟ والدین کے لیے، قریبیوں کے لیے۔ اس کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ والدین کے لیے بھی اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت لکھنا ضروری ہے۔ اور جب آیت نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہاں اس سے مقرر ہو گئے۔ اب اکثر علماء تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ناسخ ہے، وہ حکم ویسے ہی منسوخ ہو گئے۔ پھر تو یہ ناسخ منسوخ کی بات ہے کہ وہ جو وصیت والی بات تھی، بلکہ حدیث میں آ گیا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت ہے ہی نہیں، تو یہ جو اوپر وصیت کی بات کی ہے یہ ویسے ہی منسوخ ہو گئی۔ تو بعض نے یہ کہا کہ یہاں اصل میں تطبیق دیں گے کہ وہ حکم یہ ہے جو یوصیکم اللہ ہے کہ عمومی جو والدین کا حصہ مقرر ہو گیا، لیکن اگر کوئی ایسی شکل ہو، کوئی معنی ایسا موجود ہو کہ وہ قریبی رشتہ دار یا والدین ہی وہ نہیں بن سکتے وارث، مثال کے طور پہ کافر ہے ایک، اب وہ وارث نہیں بن سکتا، تو ان کے لیے وصیت کر جائے۔ یہ چاہتا ہے میرے والدین ہے چاہے کافر ہے تو اس کو وصیت کر دے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بات موجود ہے، تو اس طرح پھر دونوں میں تطبیق ہو گئی۔ یہ دوبارہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جمع کر دیں۔ جمع کیا کیا کہ یہ حکم، حالانکہ یہ جمع کی صحیح مثال بنتی نہیں ہے، یہ جمع تطبیق کی بجائے یہ تو ہے ناسخ منسوخ کی بات ہے، لیکن جیسے انہوں نے مثال دی ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں جمع یوں کیا جائے کہ یہ حکم تو اس کے لیے ہے کہ جو وارث ہے لیکن کسی معنی کی وجہ سے اس کو وراثت نہیں ملتی، تو اس کے لیے وصیت کر جائے۔ ایسے ہی دوسری مثال ہے والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر، وہی بات پہلے جو مثال گزر چکی کہ خامد فوت ہو جائے تو عورتیں 4 ماہ 10 دن گزارے عدت سے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا تھا کہ وہ حاملہ ہو یا نہ ہو، عدت جو کتنی ہے 4 ماہ 10 دن، اور وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اس میں ہے کہ وضع حمل ہے۔ اب بعض نے تو کہا نا کہ وہ حکم عام ہے اور یہ خاص ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے۔ بعض نے نسخ کی بات کی کہ وہ منسوخ ہو گیا، بعض نے تیسری بات کی، کہتے منسوخ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں بتاتی ہیں، ان میں تطبیق یوں اس طرح دی جائے گی کہ ان دونوں میں سے جو عدت دور والی ہے اس کو اختیار کرے گی۔ مثال کے طور پہ عورت کا 9واں مہینہ چل رہا تھا، خامد فوت ہو گیا، اب اولاد الاحمال کو لیتے ہیں تو اگلے 1 مہینے بعد اس کی عدت ختم، جب بچہ پیدا ہوا تو۔ اور اگر وہ پہلے مہینے میں حمل تھا، خامد فوت ہو گیا، تو اولاد الاحمال کے مطابق تو 9 ماہ بعد یہ فارغ ہوگی جا کے۔ اور وہ 4 ماہ والی جو آیت ہے اس کو دیکھیں گے تو 4 ماہ 10 دن کے بعد فارغ ہے، چاہے حاملہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دونوں میں جمع یہ ہے کہ ان میں سے جو دور والی ہو اس کو یہ اختیار کر لے گی۔ اگر وہ وضع حمل دور والا ہے، یعنی 9 ماہ باقی ہیں، 7 ماہ 8 ماہ باقی ہیں، تو پھر یہ وضع حمل کے بعد فارغ ہوگی۔ اگر وضع حمل تو فوری ہو گیا، 9واں مہینہ چل رہا تھا، بچہ پیدا ہو گیا چند دن بعد، تو پھر یہ 4 ماہ 10 دن گزارے گی کیونکہ وہ دور والی بنتی ہے۔ تو بعض نے اس میں یوں جمع کیا ہے کہ اس کے لیے دونوں ایتے ہی قابل عمل ہیں، ان میں سے جو دور والی ہوگی وہ اسے اختیار کرے گی۔ تو یہ مثال دی جاتی ہے جمع کی کہ دونوں حکموں میں ایسے تطبیق دینا، ایسے جو ہے مفہوم بیان کرنا کہ دونوں پر ہی عمل ہو جائے۔
اسی طرح یہ کہتے ہیں تطبیق یہ بھی ہے کہ ایک جگہ پہ حکم عام ہے، دوسری جگہ پہ خاص ہے، تو اس عام کو خاص کر دیا جائے۔ ایک جگہ پہ حکم مطلق ہے، دوسری جگہ پہ مقید ہے، تو اس مطلق کو مقید کر دیا جائے۔ پھر یہ جو ترجیح کی بات پیچھے بیان کی تھی، اس کے کچھ اور بھی ضوابط بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک طرف جو ہے کتاب و سنت کی نص ہے اور ایک طرف قیاس ہے، تو پھر قیاس پر کتاب و سنت کی نص کو ترجیح دی جائے گی، قیاس چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس دلیل نہیں بنتا۔ قیاس کیا کہتا ہے؟ نص کے ہوتے ہوئے قیاس دلیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک طرف دلیل اجماع ہے، ایک طرف قیاس ہے، تو قیاس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اجماع قوی دلیل ہے، قطعی دلیل ہے، قیاس ضمنی دلیل ہے، کمزور ہے اس کے مقابلے میں۔ تو زیادہ قوی جو ہے اجماع ہے، تو اجماع کو لے لیں گے۔ اسی طرح دو حدیثیں ہیں، یہ بھی ترجیح کی شکل ہے۔ دو احادیث کا آپس میں تعارض ہے، ایک خبر متواتر ہے، ایک خبر واحد ہے، اور جمع وغیرہ ممکن نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ اگر تو جمع ہو رہا ہے تو دونوں دلیلیں صحیح ہونا ضروری ہے، بس اس میں یہ نہیں ہے کہ لازمی قوت میں برابر ہو۔ اس میں جمع تطبیق کے لیے تو اتنا کافی ہوتا ہے کہ دونوں دلیلیں صحیح ہیں، تو ہم پھر ان کا ایسا مفہوم بیان کریں گے کہ دونوں پر ہی عمل ہو جائے۔ اس کی وہ مشہور مثال ہے تطبیق کی کہ ایک روایت میں ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، جو شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے وضو کرے۔ اور دوسری روایت میں ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ہاتھ لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا ان ہوا الا بضعۃ من، کیا ہوا تیرے جسم کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں بظاہر عجیب لگتا ہے کہ ایک جگہ پہ آ رہا ہے کہ ہاتھ لگ گئے تو وضو کرے، وضو ٹوٹ گیا، اور دوسری جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی بات نہیں جی تمہارے جسم کا حصہ ہے، پھر کیا ہوا؟ تو علماء نے کیا کیا کہ دونوں میں ایسا مفہوم بیان کیا جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا من مس ذکرہ فلیتوضا، اس کا تعلق ہے جب کوئی کپڑا وغیرہ درمیان میں نہ ہو، ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور ان ہوا الا بضعۃ منک کا تعلق ہے جب کپڑا درمیان میں حائل ہو، خارش ہوئی ہے، خارش کی ہے، تو کیا حرج ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح وہ ایک روایت ہے لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام، اسلام میں کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ دوسری روایت ہے فر من المجذوم فرار من الاسد، وہ کوڑی سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب دونوں حدیثیں آپس میں ان کا تعارض ہے کہ بھئی جب بیماری متعدی ہے ہی نہیں تو پھر بھاگنا کیوں؟ یہ بھاگنا بتاتا ہے کہ متعدی ہوتی ہے، اس سے بھاگو تاکہ کہیں تمہیں نہ لگ جائے، اور ادھر آ رہا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی کوئی نہیں۔ تو بظاہر دونوں روایات، دونوں احادیث آپس میں ان کا تعارض ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے کہ دونوں کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے کہ وہ تعارض نہ رہے۔ تو اب اس پہ دو انداز سے ان کو جمع کیا گیا۔ ایک یہ کہا گیا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ بیماری کوئی متعدی نہیں ہوتی، جو دوسرے تیسرے کو لگتی ہے تو وہ ویسے ہی لگی ہے جیسے پہلے کو لگی، اللہ کی طرف سے۔ دوسرے کو پہلے سے نہیں لگی، جیسے پہلے کو اللہ کی طرف سے لگی تھی، دوسرے کو بھی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے لگی، پہلے کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے، اس سے بیماری آگے کنورٹ نہیں ہوئی۔ ہاں یہ جو بچنے کا حکم ہے یہ محض اس لیے ہے تاکہ وہ یہ نہ کوئی اللہ کی طرف سے اس کو بیماری لگ جائے، یہ سمجھے میں فلاں کے پاس گیا تھا اس لیے لگی ہے اور یہ حرام، اس کا عقیدہ یہ خراب ہو جائے تو یہ گناہ میں پڑ جائے۔ تو اس کو گناہ سے بچانے کے لیے بھائی تمہارے دل میں یہ خیال ہی نہ آئے، اس سے دور رہو، یہ حکم دیا۔ اب اس حکم کا تقاضا کیا ہے کہ یہ جس کا عقیدہ مضبوط ہے اس کے دل میں کوئی بات نہیں آتی تو وہ نہ بچے۔ یہ جو کرونا چلا تھا تو کوئی ضرورت نہیں بچنے کی، وہ کوئی کسی کو کسی سے بیماری نہیں لگتی،
اب اس کا تقاضا یہ بنتا ہے، حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا معنی کیا، اور یہی معنی جو ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، روایت صحیح ہے، فرہ من المجزوم فرارہ کا من الاسد جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیماری ایک بندے سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اس لیے کہا ہے کہ ایک دوسرے سے دور رہے۔ اور لا ادوا ولا طیرہ کا منع یہ ہے کہ بیماری ذاتی طور پہ متعدی نہیں ہے، کہ اس میں یہ ذاتی طور پہ خاصیت موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بیمار ہے، 10 لوگ اس سے ملتے ہیں، تو 10 کے 10 کو وہ بیماری نہیں لگتی۔ اگر تو ذاتی طور پہ اس میں خاصیت ہوتی تو سبب سب میں پایا جا رہا ہے نا، سب نے اس سے ہاتھ ملایا ہے، وہ سب میں جراثیم مؤثر ہوتے ان کو بیماری لگ جاتی۔ نہیں، اللہ نے چاہا کہ ان میں سے 2 کے لیے متعدی کر دے، تو 2 کو اس سے لگ گئی، کوئی متعدی، جراثیم ان 2 پہ مؤثر ہو گئے، کیونکہ اللہ نے ان 2 کے لیے متعدی بنایا۔ تو ذاتی طور پہ متعدی نہیں ہے، اللہ چاہتے ہیں جس کے لیے متعدی بنا دیتے۔ تو اب وہ ساری احتیاط کرنا یہ ٹھیک ہے، یہ اسلام کے مطابق ہوگا، جو کہ متعدی ہو سکتی ہے اللہ چاہے تو، اس لیے ہمیں بچاؤ کا حکم ہے، فرہ من المجذوم فرارہ کا من الاسد۔ تو اب ایک یوں دیکھیں دونوں حدیث کو، دونوں حکم ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ایسے جمع کیا گیا کہ ان کا آپس میں تعارض نہیں رہا۔ اسے کہتے ہیں کہ دونوں کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے کہ ان پہ کوئی تعارض نہ رہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں حکم جو ہیں وہ برابر درجے کے ہوں، یعنی دونوں متواتر ہوں یا دونوں خبر واحد ہوں، نہیں، اگر دونوں صحیح ہیں تو دونوں میں جمع کی جائے گی، تطبیق دی جائے گی کہ ان کا اختلاف نہ رہے۔ ہاں اگر ترجیح دینی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے، اگر تطبیق کی شکل کوئی نظر نہیں آتی تو ترجیح دیتے ہیں، نسخ بھی نہیں ہے تو ترجیح میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک دلیل زیادہ قوی ہے تو اس کو پھر ترجیح دی جائے گی، جیسے ایک طرف خبر متواتر ہے اور ایک طرف خبر واحد ہے، آپس میں دونوں کا اختلاف نظر آ رہا ہے، تعارض نظر آ رہا ہے، وہ خبر متواتر کو جو ہے وہ ترجیح دے دیں گے خبر واحد پر۔ اسی طرح یہ انہوں نے احناف کے اصول بیان کیے ہیں کہ ایک وہ خبر واحد ہے جس کے راوی عادل ہیں اور فقیہ ہیں، اور ایک وہ خبر واحد ہے جس کے راوی عادل تو ہیں لیکن فقیہ نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں جن کے راوی ساتھ فقیہ بھی ہیں، یہ ایک قوی ہونے کی دلیل ہے، یعنی قوی ہونے کے کئی دلائل ہوتے ہیں نا، ایک روایت بخاری کی ہے، ایک مسلم کی ہے، جو بخاری کی زیادہ قوی ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، ایک روایت جو ہے خبر غریب ہے، دوسری خبر عزیز ہے جس کو کم سے کم 2 راوی بیان کرے، تو 2 والی زیادہ قوی ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی وہ ایک والی روایت سے۔ ایک خبر مشہور ہے، دوسری خبر عزیز ہے، تو خبر مشہور کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک وہ اصح الاسانید سے ہے جس کے راوی بہت قوی حافظے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں عام روایت ہے تو اصح الاسانید کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کئی ضابطے، اس کے کئی پہلو ہیں، تو ان میں سے یہ کچھ پہلو بیان کر رہے ہیں کہ اگر راوی عادل ہے، وہ دونوں طرف ہیں، لیکن ایک میں فقیہ ہیں ایک میں غیر فقیہ ہیں، میں نے کہا یہ ویسے احناف کے اصول بیان کر رہے ہیں۔ تو اب اس کو اصل میں یہ ہے کہ کوئی قوت کی دلیل مل جائے کہ یہ فلاں وجہ سے زیادہ قوی ہے، تو دلائل کی پھر وہ آگے تفصیل ہے، کئی طرح کے دلائل ہیں، کبھی وہ مخرج کے اعتبار سے ہے، کبھی الفاظ کے اعتبار سے ہے، پیچھے ہم نے الفاظ کے اعتبار سے پڑھا کہ ایک نص ہے، ایک ظاہر ہے، ایک محکم ہے، ایک مفسر ہے، وہ الفاظ کے اعتبار سے ہے، اور یہ مخرج کے اعتبار سے یا روات کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح 2 قیاس ہیں، دونوں آپس میں ان کا تعارض ہو رہا ہے،
ایک انداز یہ کہتا ہے کہ یوں بات ہونی چاہیے، دوسرا پہلو کہتا ہے نہیں یوں ہونی چاہیے، تو اس صورت میں جو زیادہ قوی قیاس ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح ایک وہ قیاس ہے جس کی علت جو ہے وہ نص سے ثابت ہے، اور دوسرا وہ قیاس ہے جس کی علت نص سے ثابت نہیں، تو جس کی علت نص سے ثابت ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ تو ہو گیا ایک معاملہ، سب سے پہلے جمع کرنا، پھر وہ ترجیح کی بات ہے، نسخ کی بات ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، نسخ بھی نہیں ترجیح بھی نہیں، ہمیں کچھ نہیں سمجھا رہا، دو آپس میں دلائل ہیں، دونوں متعارض ہیں، ہمیں نہیں سمجھا رہا کہ اب اس میں جو ہے وہ کوئی نسخ کی بات کریں کہ فلاں پہلے کہیں فلاں بات کہیں، کوئی دلیل نہیں مل رہی، دونوں کا ایسا مفہوم بیان کریں کہ اختلاف ہی نہ رہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات، اور ترجیح دیں کہ فلاں زیادہ قوی ہے، یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی بات، تو پھر کیا کرتے ہیں، اس پر توقف کر لیتے ہیں۔ توقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں پر عمل سے رک جائیں جب تک ہمیں کوئی ترجیح والا پہلو نہ مل جائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو توقف ہوتا ہے نا، یہ خاص اس مجتہد کے لیے ہوتا ہے، یعنی مجھے نہیں بات سمجھ آ رہی نا، یہ توقف میرے لیے ہے، یہ نہیں کہ وہ پوری امت کے لیے توقف ہو رہا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، جب تک مجھے نہیں سمجھ آتی، اور اس وقت کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ علماء کہہ رہے ہوں، فقہاء مجتہدین نے کہا ہو کہ جی یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس پہ توقف کرو، دونوں حدیثیں چھوڑ دو، توقف ہے اس پر نہیں۔ وہ حافظ ابن حجر نے اس پر کہا ہے فی حالت الراہنہ، وہ اس وقت موجودہ وقت میں جس مجتہد کے سامنے وہ بات آئی ہے، وقتی طور پہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی ترجیح نہیں سمجھ آ رہی، وہ توقف کرتا ہے، پھر وہ آگے مزید پڑھتا ہے، کسی استاد سے پوچھتا ہے، دوسرے عالم سے پوچھتا ہے، وہ بتا دیتا ہے بھئی یہ پہلو ہے ترجیح کا، تو وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی ایسی دلیلیں موجود ہیں کہ ہم کہیں جی اس پر دونوں پر توقف ہے، کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور امت نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اگر بظاہر آپس میں کچھ دلائل ٹکرا رہے ہوں تو ان میں ترجیح کا پہلو جو ہے وہ کیسے اختیار کیا جاتا ہے، کیسے ان کو آپس میں جو ہے سب سے پہلے تطبیق دینا، پھر ان میں جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے، پھر نسخ کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر جو ہے وہ توقف کیا جاتا ہے، یعنی ایسا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، توقف یعنی اس پہ رک جاتے ہیں کہ جب تک کوئی ترجیح کا پہلو نہ سمجھ آئے، دونوں پر عمل سے رک گئے، یہ ہوتا ہے توقف کرنا۔ تو دو متعارض دلائل کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ جی یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔